بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب وسیع اللہ المدنی حفظہ اللہ، محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب خالد رشید صاحب، میرے محترم دوست کلیہ جویریہ، بہت زیادہ اصرار پر والدہ محترمہ کو تسلی دیتے ہوئے میں اس پروگرام میں آیا، لیکن ابھی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، کشمیر سے، کیرل سے، جھارکھنڈ سے، بنگال سے، بہار سے لوگ برابر تشریف لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ابھی جب تک لوگوں کا آنا جانا لگا ہے مجھے اٹاوا ہی میں رہنا ہی پڑے گا۔ ان کے اصرار پر میں یہاں آیا۔ ڈاکٹر فرید صاحب بھی بیمار ہیں اور یہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تو اس کا علاج یہاں کرا لیا جائے۔ بامبے کے سیفی ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑی بیماری ہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی اچھی مہمان نوازی ہو، اور اللہ ان کو غریق رحمت فرما، کربر کربر چین و سکون رحمت نصیب فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ بہت زیادہ لمبا وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ والد صاحب کے انتقال کے بعد میری 45 سال کی زندگی میں، اور میرا بھائی جو چھوٹا ہے وہ 40 سال کا، میں پہلی مرتبہ اس کو لے کر کہیں نکلا ہوں، کیونکہ وہ پہلے کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تھی تو وہی بخار زکام آیا وہی دوا سے دوا لیا، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد اچانک اس کو انفیکشن ہوا اور میں اس کو لکھنؤ کے اسی الفا ہاسپٹل میں ابھی ایڈمٹ کر کے آیا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، سیدھے لکھنؤ ہی جانا ہے، اور پھر لکھنؤ سے اگر آج اس کو چھٹی مل گئی تو اس کو لے کے اٹاوا پہنچنا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین میرے بھائی کو بھی شفا عطا فرما، اور پھر جو لوگ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں دوائیں جن کی چل رہی اللہ ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سب سے بڑی تلخ حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا انکار تو کر سکتے ہیں، کمیونسٹ خیال کے لوگ، کمیونزم خیال کے لوگ، لادینی لوگ، بلکہ کمیونسٹوں کا تو یہ عقیدہ ہی ہے کہ یہ اللہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ دنیا ایسی چل رہی ہے اور ایسی چلتی رہے گی، لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے، یہ دنیا ایسی ہی چلتی اور چلتی رہے گی۔ اللہ کا انکار کرنے والے تو بہت مل جائیں گے دنیا میں، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں، اس لیے تلخ حقیقت ہے۔ دوست ہو آپ کا، دشمن ہو آپ کا، مخالف ہو آپ کا، موافق ہو آپ کا،
آپ کا ہم مذہب ہو یا دوسرے مذہب کا، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں زندہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اس کی آخری اسٹیشن، اس کا آخری اسٹاپیج قبرستان ہے۔ زندگی کی یہ ٹرین جس پر ہم سفر کرتے ہیں اس کا آخری اسٹیشن وہی قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا اسٹاپیج 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کسی کا اسٹیشن 2 دن کے بعد آتا ہے، لیکن سب کو اسی اسٹیشن پر پہنچنا ہے۔ قرآن کریم اس کی وضاحت کچھ یوں کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آ کر ساری چیزوں کو ختم کر دے تو پھر بھی غنیمت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری صحت پر۔ چلو آ گئے، پیدا ہو گئے، پھر مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آگے والے جملوں پر غور کیجیے کہ صرف مر جانا اور مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو جانا اور ہماری باڈی کو مٹی میں مل جانا، اسی پر اکتفا نہیں ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر دنیا میں تم نے جو کچھ بھی کیا، اچھا کیا، برا کیا، نیک اعمال کیے، برے اعمال کیے، جو کچھ بھی تم نے کیا اس دنیا کے اندر، اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، پورا کا پورا اجر تم پا کر رہو گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا، اچھا ہو یا برا، اس کا اجر، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، تم پا کر رہو گے۔ قیامت کے دن ہر حال میں وہ اجر ہمیں ملنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، دنیا کے اندر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان بن جائیں اور ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزر جائے، ہم ایک کامیاب بزنس مین بن جائیں، ہم ایک کامیاب مرد بن جائیں، ہم ایک کامیاب اور مکمل انسان کہلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، دنیا میں اگر کسی کا بزنس بہت بڑا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، دنیا کا اگر کسی کا کارخانہ اور فیکٹری بہت بڑی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، دنیا میں اگر کوئی شخص بہت کئی فیکٹریوں کا مالک ہو جائے اور کئی بلڈنگوں کا مالک ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ نے کامیاب کس کو کہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اور اس کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ ہے دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کا اشتیاق اور دنیا کو پانے کا شوق اور دنیا حاصل کرنے کا شوق۔ اس چیز کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقط فاز کو کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اس چیز کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو دنیا سے اتنی ہی رغبت رکھنا پڑے گی جتنی رکھنا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ کبھی بمبئی میں تو بہت لوگ گئے ہوں گے، کام بھی کرتے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے بہت سے لوگ بمبئی میں، اور وہی لوگ زیادہ تر آپ کے اس علاقے کے وہی اپنا بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔
کبھی سمندری علاقے میں جائیے اور سفر کر کے دیکھیے، آپ کو سمندر دور سے دکھائی دے گا تو سمندر کے ارد گرد پڑی ہوئی بالو اور ریت بھی آپ کو پانی نظر آئے گا دور سے۔ جب آپ قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پانی نہیں، یہ تو بالو ہے، یہ تو ریت ہے۔ دور سے وہ پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ بالو ہے۔ جس طریقے سے آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں اور اس بالو کو بھی پانی سمجھنے لگتی ہے دور سے، ایسے ہی دنیا دور سے بہت خوبصورت نظر آتی ہے، بہت حسین نظر آتی ہے، بہت زیادہ خوشگوار نظر آتی ہے، لیکن جب آپ قریب سے دنیا کی حقیقت کو دیکھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منه شربۃ ماء۔ اگر اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی واستوکتا، اس دنیا کی سچائی، اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقى کافرا منه شربۃ ماء، تو اللہ رب العالمین اس دنیا سے کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، کسی کافر کو، اپنے کسی نافرمان کو، اپنے کسی منکر کو، اپنے ساتھ کسی شرک کرنے والے کو اس دنیا میں کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، لیکن کافروں پر اور زیادہ عیش و عشرت کے سامان ان کے لیے مہیا کر دیے گئے ہیں اور آج ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔